بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو حضرت اسلم حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ کچھ روایات میں ان کا نام اسلم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ رائی یعنی بکریاں چرانے والے تھے۔ وہ خیبر کے ایک یہودی شخص عامر کے غلام تھے اور اس کی بکریاں چرانے کا کام ان کے سپرد تھا۔ جنگ احد کے بعد شوال 5 ہجری میں اسلامی ریاست کے خاتمے کے لیے یہودی تمام عرب قبائل کا متحدہ لشکر مدینہ پر چڑھا لائے۔ یہ جنگ مسلم طاقت اور اعصاب کا کڑا امتحان تھا۔ اس سے پہلے اگرچہ بدر اور احد کی جنگیں اپنی جگہ انتہائی سخت تھیں، لیکن امتحان کا وقت کم تھا اور جو کچھ ہوا تھا وہ صرف ایک دن میں ہی ہو گیا تھا۔ لیکن اب کی بار وقت بھی طویل تھا اور مقابلے میں صرف قریشی مکہ نہیں بلکہ بہت سے مشرکین عناصر تھے۔ آپ نے اس جنگ سے یہودی قبیلہ بنی عطفان کو علیحدہ رکھنے کے لیے مدینے کی تہائی پیداوار پر سمجھوتے کی کوشش کی۔ بنو عطفان کو مالی مفاد زیادہ عزیز تھا، لیکن مسودہ پر دستخط سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس و خزرج کے سردار تھے سے مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے حمیت اور غیرت کے جوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ لوگ تو اس وقت ہم سے ہمارا مال نہ لے سکے جب ہم کافر تھے، اور اب تو ہم نور اسلام سے مالا مال ہیں اور زیادہ قوی ہیں، تو کیا اب ہم انہیں اپنا مال اپنے ہاتھ سے سونپ دیں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسے کسی معاہدے کو آپ نہ باندھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے، اور وہ تحریر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ وہ اس کو خود چاک کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عطفان کے ساتھ مصالحتی معاہدے کی جو راہ سوچی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ کہیں انصار مدینہ یہ محسوس نہ کریں کہ ان کے سر ناقابل برداشت مصیبت آ پڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان کی طرف سے کسی ایسے اظہار سے پہلے ہی کوئی حل نکال لیا جائے، مگر اوس و خزرج کے سرداروں نے مضبوطی دکھائی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ جنگ خندق میں جب کفار کی متحدہ قوتوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا، آنکھیں پترا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ محاصرین ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے اور اللہ کے طوفانی لشکر عنقریب ان پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنائی، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اظہار تشکر کے لیے بار بار شکرن شکرن کے الفاظ دہرائے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، اور یوں قریش سے مصالحتی معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑے حریف سے فارغ کر دیا۔ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ آئے اور چند روز قیام کے بعد 7 ہجری میں خیبر کو روانہ ہوئے۔ خیبر اب تک اسلامی ریاست کے لیے ایک نہایت فعال جنگی سازشوں کا اڈہ ثابت ہوا تھا۔ جنگ احزاب میں انہوں نے نہایت مکاری کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبا بن عرفطہ رحمۃ اللہ علیہ کو قائم مقام بنا کر 1400 سپاہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رجی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ خیبر والوں نے جب مسلم افواج کو اپنے سامنے دیکھا تو بھاگ کر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ مزہ پر حملہ کیا گیا۔ ان قلعوں کے اندر یہودیوں نے مزاحمت کے لیے
طویل عرصے کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ حضرت اسلم حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے وقت قلعے کے باہر اپنے یہودی آقا کی بکریاں چرا رہے تھے۔ غائبانہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا اور دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ بناؤ اور مجھے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانو۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فوراً تائید کی اور کلمہ شہادت ادا کر کے اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہو گئے۔ اب ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ان بکریوں کا کیا کیا جائے جو ان کے پاس امانت ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں ان بکریوں کو ان کے مالک کے پاس پہنچا آؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان بکریوں کو لشکر سے باہر لے جا کر ہانک دو اور تھوڑی سی کنکریاں ان کے پیچھے پھینک دو، اللہ تجھ کو اس امانت سے بری الذمہ کر دے گا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہدایت پر عمل کیا اور بکریاں واپس چلی گئیں۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوجوں کے ساتھ مل کر جنگ کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو آخرت میں میرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اب حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا رخ کیا اور مردانہ وار شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا، ترجمہ، اس نے تھوڑا عمل کیا اور کثیر اجر پایا۔ پھر ان کی لاش ایک خیمے میں رکھ دی گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لاش کو دیکھنے خیمے میں گئے تو فوراً پلٹ آئے اور فرمایا، اللہ نے بندہ حبشی کو عزت و کرام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 2 حوریں اس کے سرہانے بیٹھی ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ ایک حبشی چرواہے کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اگرچہ ایک وقت کی نماز بھی وہ نہ پڑھ سکے لیکن اجر عظیم حاصل کیا اور جنت کے وارث بنا دیے گئے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔